بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع تاریخ کا وہ انسان ہے جسے دنیا آج فادر آف میڈیسن یعنی بابا طب کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، ہماری مراد بکرات سے ہے۔ بکرات 460 قبل مسیح میں یونان کے شہر کوس میں پیدا ہوا۔ بکرات کے والد کا نام رافس تھا۔ بکرات کے استاد کا نام اسکلینوس ثانی تھا۔ بکرات نے علم حاصل کرنے میں 16 سال صرف کیے اور باقی عمر تحریر و تصنیف میں گزار دی۔ بکرات کا شمار یونان کے مشہور و معروف حکماء میں ہوتا ہے۔ طب کی باقاعدہ ترویج کا صحرا بکرات کے سر پر ہے۔ اسی وجہ سے آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی بکرات کا نام بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ بکرات کی ذہانت اور عقل و دانش میں سبھی حکماء اسے افضل مانتے ہیں۔ بکرات نے طبابت میں بہت کام کیا اور نام پیدا کیا۔ بیماری میں تویز گنڈے کے علاج کے بجائے سائنسی علاج کی بنیاد ڈالی اور اسی وجہ سے بکرات کو بابا طب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ بکرات کی ابتدا کردہ اثاثوں اور بعد میں جالینوس اور ابن سینا جیسے عالموں کی کاوشوں سے طب یونانی کی بنیاد قائم ہوئی۔ ناظرین، وبائیں انسانی آبادی کو صدیوں سے اپنا نشانہ بناتی آ رہی ہیں۔ یہ کئی قدیم سلطنتوں کی تباہی کا سبب بھی بنی اور انہوں نے کئی اہم شہروں کو برباد بھی کیا اور ویران بھی۔ علم محدود ہونے کی وجہ سے دور قدیم کا انسان انہیں پوری طرح سمجھ نہیں پایا اور اس نے انہیں بہت ہی مفوق الفطرت چیزوں سے منسوب بھی کیا۔ بعض اوقات ایسے معاملات میں ایسی باتیں منسوب کر لی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی ہمیں ایک عالمی وبا کا سامنا ہے۔ سائنسی ترقی کے باعث ہم اس وبا کو سمجھ تو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس سے نپٹنے میں مشکل درپیش ہے۔ ہزاروں سال قبل بکرات نے اپنے علم، مشاہدے، تجربے اور سخت محنت سے دریافت کر لیا تھا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی علاقے میں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں اور اس طرح ایک شخص سے دوسرے کو بہت جلد متاثر کر دیتی ہیں۔ طاعون، ہیضہ، چیچک، جذام، خناق، معتدی بخار وغیرہ ان وبائی امراض کے زمرے میں آتے ہیں۔ بکرات نے ان وبائی امراض کو دریافت کر کے ان کے علاج بھی تجویز کیے۔ ناظرین، بکرات ایک ذہین طبیب تھا۔ اس نے طبی دنیا میں زبردست انقلاب برپا کیا اور اس کے طریقہ علاج اور ضابطۂ اخلاق نے دائمی شہرت حاصل کی۔ بکرات کی ذاتی زندگی کے متعلق بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کہانیاں سچی نہیں ہیں کیونکہ تاریخی حوالے سے ان کی کوئی شہادت نہیں ملتی۔ بکرات نے شاندار زندگی بسر کی۔ وہ اپنی زندگی میں ہی بکرات عظیم کہلوایا، جبکہ اس کی زندگی سے کئی غیر معمولی کہانیاں وابستہ کر دی گئی ہیں۔ انہی کہانیوں میں سے ہم کچھ کا ذکر مختصر انداز سے یہاں کرتے ہیں۔ بکرات کے متعلق ایک غیر معمولی کہانی وابستہ ہے کہ جب ایتھنز میں طاعون کی وبا پھیل گئی تو بکرات نے شہر میں آگ کے بڑے بڑے الاؤ جلا کر شہر سے طاعون کی بیماری کے جراثیموں کو ختم کر دیا، یعنی ڈس انفیکٹ کر دیا، جبکہ تاریخی حوالے سے ایسے کوئی شواہد نہیں ملتے۔ بکرات سے منسوب ایک دوسری کہانی یہ ہے کہ مقدونیہ کا بادشاہ پریڈکس ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھا کہ اس کی بیماری کی سمجھ کسی طبیب کو بھی نہیں آتی تھی، لیکن بکرات نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر بتا دیا کہ بادشاہ محبت کی بیماری یعنی لو سنکس میں مبتلا ہے اور اسی طرح بادشاہ کی مطلوبہ محبوبہ سے شادی کر کے اس کو تندرست کر دیا۔ اس کہانی کے بھی کوئی تاریخی شواہد نہیں ملتے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کہانی بکرات سے بلا وجہ منسوب کر دی گئی ہے۔ تیسری کہانی ایران کے شہنشاہ کے متعلق ہے۔
کہ شہنشاہ اردشیر نے بکرات کو ایران بلوایا اور بہت سا مال و دولت بکرات کو بھجوایا کہ وہ ایران آ کر ایرانی شہریوں کا علاج کرے، لیکن اس نے ایرانی شہنشاہ کی درخواست ٹھکرا دی۔ یہ کہانی بھی تاریخی شواہد سے خالی ہیں، اور اسی طرح کی کچھ اور کہانیاں بھی بکرات سے منسوب ہیں۔ بکرات کے متعلق یہ تمام کہانیاں اس کو ایک لیجنڈ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جبکہ بکرات کے شاندار کام جو کہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں اس کو عظیم بنانے کے لیے کافی ہیں۔ بکرات کے طبی نظریہ کا اہم حصہ اس کا طریقہ علاج تھا۔ بکرات کے نظریہ سے زیادہ اس کے عقیدے کی بنیاد اس بات پہ تھی کہ خدا نے انسان کے اندر دی ہیلنگ پاور آف نیچر رکھی ہے، شفا کی فطری طاقت۔ جب انسانی جسم پر کوئی بیماری آتی ہے تو فطری شفا کی طاقت انسانی جسم کے اندر چاروں خلطوں کے درمیان خود بخود توازن پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جب یہ توازن پیدا ہوتا ہے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بکرات کا کہنا تھا کہ بیماری کی حالت میں زیادہ سے زیادہ آرام کیا جائے تاکہ فطری شفائی قوت کی طاقت اپنا عمل آسانی سے کر سکے۔ دراصل بکرات ادویات کے استعمال کو فطری شفائی قوت کے عمل کے مثبت نہ ہونے کے بعد استعمال کرنے کا قائل تھا۔ بکرات دوا کو بہت شدید حالت میں استعمال کرواتا تھا۔ اس کا کہنا تھا ادویات شفائی قوت تو رکھتی ہیں لیکن ان کے برے اثرات بھی کم نہیں۔ ناظرین، بکرات متحمل مزاج اور راست عمل کو بھی علاج کا حصہ قرار دیتا تھا۔ وہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتا تھا کہ نرمی اور شفقت سے مریض بہت افاقہ محسوس کرتا ہے، اسی لیے اس کی تعلیمات میں شرافت، دیانت اور باطنی صفائی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ بکرات ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے کھنچاؤ کے طریقے کو وضع کیا، جو کہ آج تک استعمال ہو رہا ہے۔ بکرات نے سرجری کرنے اور ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑنے کے لیے جو آلات بنائے ان میں سے بہت سے آلات آج بھی سرجری میں استعمال ہو رہے ہیں۔ بکرات نے جڑی بوٹیوں اور کیمیائی عناصر سے باقاعدہ ادویات بنائے اور ان کے خواص معلوم کرنے کا طریقہ متعارف کروایا۔ ناظرین، بکرات اس طبیب کا بیٹا تھا جس کا دعویٰ تھا کہ وہ طب کے یونانی دیوتا اسکلیبوس کی نسل سے ہے۔ بکرات جزیرہ کوس میں پیدا ہوا تھا جو کہ اسکلیبوس کے نزدیک مقدس تھا۔ وہ اپنے زمانے کے رواج کے خلاف بیماری کے متعلق ہر قسم کی اوہام پرستی کا مخالف تھا۔ اسے یقین تھا کہ انسانی جسم میں بگاڑ قدرتی وجوہات سے ہوتا ہے، اس کا جنوں بوتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس عقیدے کی وجہ سے طب میں نئے تجربات اور ایجادات کا دروازہ کھل گیا۔ بکرات نے بیماریوں کے اسباب کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا، اول موسمی اور آب و ہوائی، دوم ذاتی یعنی غلط خوراک کا استعمال کرنا اور ورزش نہ کرنا وغیرہ۔ وہ دواؤں کے استعمال پر اتنا یقین نہ رکھتا جتنا صحیح قسم کی غذا اور باقاعدگی پر بھروسہ رکھتا تھا۔ کہتے ہیں بکرات نے طب تو اپنے باپ سے ہی سیکھی اور فلسفے کی تعلیم مشہور حکیم ڈیموکریٹس سے حاصل کی۔ اس کے بعد کچھ مدت تک وہ سفر کرتا رہا اور واپس آ کر اپنے وطن یعنی جزیرہ کوس میں معالجات کا کام کرنے لگا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بکرات سے پہلے علم طب صرف مخصوص خاندانوں تک محدود تھا۔ یہ علم سینہ بہ سینہ دادا سے باپ اور باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتا تھا، لیکن بکرات نے علم طب پر کتابیں لکھیں اور اسے عام کر دیا۔ اب اس کو اندیشہ تھا کہ اس علم سے نااہل لوگ غلط فائدہ اٹھائیں گے اور خلاف اخلاق کام لیں گے، اس لیے یہ ضروری تھا کہ طب کے طالب علموں سے ایک ایسا حلف لیا جائے کہ فارغ التحصیل طبیب ایک اخلاقی دائرے کے اندر رہ کر عوام الناس کے لیے خدمات سر انجام دے۔ اس حلف نامے کو بکرات کا ایک اہم ترین کام تسلیم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، بکرات کے متعلق زیادہ تر معلومات ایک تو افلاطون اور ارسطو کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں جو کہ اس کے قریب الاثر تھے، اور دوسرے مجموعہ رسائل بکرات۔ یہ چند طبی رسالوں کا مجموعہ ہے
جو 300 قبل مسیح میں مدرسہ اسکندریہ میں شائع ہونے لگے تھے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان رسالوں سے کتنے واقعی بقراط کے تصنیف کردہ ہیں۔ بقراط نے طب میں کمال حاصل کیا، اسے اپنے دور میں اور آنے والے دور میں بہت شہرت ملی۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق بڑے بڑے سنگ تراشوں نے اس کے مجسمے تراشے اور اسے خراج عقیدت پیش کیا۔ بقراط نے یونان کے شہر لاریزا میں وفات پائی۔ ناظرین، آج آپ نے علم طب کے بابا آدم بقراط کی بائیوگرافی سنی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ویڈیو کے متعلق کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ہر اپڈیٹ بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔